قربانی ہے وہ بھی قربانی کرتے تھے، جانوروں کو قربان کرتے تھے، اور یہ امت کی جانوروں کو قربان کرے۔ اللہ رب العزت نے یہ جو ارشاد فرمایا من سکن لیذکر اسم اللہ، کہ آپ اللہ کے نام پر قربان کریں۔ اور عام میں قربانی جانور کی قربانی کو کہا جاتا ہے۔ اب اس میں ایک لفظ بولا گیا منسک، نسک، یہ مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ کہیں عبادت، اس سے مراد عبادت لی جاتی ہے، اطاعت لی جاتی ہے، تو مختلف معانی کے لیے، اور کہیں پہ قربانی کو مراد لیا جاتا ہے۔ اور ایک لفظ آتا ہے قربان، اور ایک لفظ آتا ہے نحر۔ نسک، نحر، قربان، تین لفظ ہیں۔ نسک، اس سے مراد عام اللہ کی اطاعت بھی ہو سکتی ہے، اللہ کے نام پر جانور کو قربان کرنا بھی ہو سکتا ہے، اور اللہ کی عبادات میں اپنے آپ کی فرمانبرداری بھی ہو سکتی ہے۔ دوسرا لفظ نحر قرآن پاک میں آیا فصل لربک وانحر، کہ آپ اللہ کے لیے نمازوں کو پڑھیں اور قربانی کریں۔ اور تیسرا لفظ قربان، یہ بھی قرآن پاک میں آیا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس میں اللہ رب العزت نے حابیل اور قابیل کا جو تذکرہ کیا، اس کا ارشاد فرمایا کہ انہوں نے ایک کی قربانی قبول کر لی اور ایک کی قربانی قبول نہیں کی۔ تو تین لفظ بولے، نسک، نحر، قربان، تو تینوں کی دلیل قرآن پاک سے آ گئی۔ نسک وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ پہلی امتیں بھی قربانی کیا کرتی تھی۔ دوسرا امام راغب اصفہانی رحمہ اللہ نے فرمایا قربانی جو لفظ ہے، قربانی یہ ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، ہر وہ چیز جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ وہ قرب چاہے جانور کو قربان کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیا جائے، یا صدقہ خیرات کر کے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اس کو قربانی ہی کہا جاتا ہے۔ تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس واقعے کے ساتھ بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، ان کی سنت ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ مختلف مقامات پر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں جس جگہ پہ یہ قربانی اصل جہاں سے ابتدا ہوئی، وہ آپ نے واقعہ سنا، مختصراً میں بیان کرتے چلوں کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو میرے راستے میں قربان کیا جائے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ، کہ فرمایا کہ جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے سے بڑے ہوئے، چلنے کے قابل ہوئے، مختلف روایات ہیں، احادیث میں مختلف روایات آئی ہیں کہ 14 سال کی عمر ہوئی تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ حکم دیا۔ اب اس میں آیت کے اندر ترجمہ تو یہ بنتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ، اے میرے بیٹے، إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ، کہ میں نے خواب دیکھا ہے، کہ میں نے خواب دیکھا ہے۔ اب سوال کرنے والا سوال کر سکتا ہے، خواب تو کوئی حجت نہیں ہوتی، خواب تو کوئی حجت نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور آگے اسماعیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان، اے میرے پیارے ابا جان، افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا وہ کر گزریے۔ اب یہاں سوال بنتا ہے کہ خواب تو کوئی حجت نہیں ہے، خواب تو کوئی دلیل نہیں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام آدمیوں کا خواب حجت نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھی وحی ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے فرمایا کہ افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے، حالانکہ واضح حکم تو نہیں دیا گیا، خواب دیکھا تھا،
تو فرمایا کہ جو آپ کو حکم دیا گیا، اس سے مراد کیا ہے کہ وحی کے ذریعے سے جو آپ کو پیغام آیا، خواب کے ذریعے سے جو پیغام آیا وہ آپ کر گزریے. ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اب باقی سارے واقعات تو آپ نے سنے ہوں گے، اب تھوڑی سی باتیں ہم آج کے ماحول کے مطابق کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے اس وقت بیٹے کی قربانی مانگی تھی، اور بیٹا کتنا 14-15 سال کی عمر، اور ملا کب 80 سال کی عمر. اب 80 سال کا بوڑھا بوڑھی ہے، 80 سال بعد ان کو اولاد ملی، اور 14-15 سال کی عمر کا جو بچہ ہوتا ہے وہ انتہائی محبوب ہوتا ہے. اس کی شرارتیں، اس کی ادائیں، اس کا چلنا پھرنا، اس کا اٹھنا بیٹھنا والدین کی خوشی کا ذریعہ بنتی ہے. گھر میں ایک رونق ہوتی ہے، پھول ہوتے ہیں بچے. تو ان کی قربانی مانگ لی. میں کہتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر اس وقت سے بیٹوں کی قربانیاں ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ہم آج کے دور میں اللہ نے فرمایا کہ اپنے پیسوں سے آپ جانور کو قربان کریں گے، بچوں کو نہیں قربان کریں، جانور کو قربان کریں. اس میں ہم ہیلا بہانہ دلائل حجتیں تلاش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ سائڈ پہ ہو جائے، یہ اس طریقے سے ہو جائے، ہماری قربانی بچ جائے، پیسے بچ جائے، مال بچ جائے، دولت بچ جائے. آج کے دور میں اور ذبح بھی کس کو کرنا ہے؟ جانور کو کرنا ہے. اگر خدا نہ خواستہ وہی حکم چلتا رہتا ہے کہ بچوں کو قربان کریں تو ہم آج کے دور میں کیا کرتے ہیں؟ صاحب حیثیت آدمی بھی قربانی نہیں کر رہا ہوتا، وہ بس شکوک و شبہات کا بس بن جاتا ہے، اس کے ذہن میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں. میرے پاس ایک آدمی آیا یونیورسٹی کے اندر فیصل آباد، کہنے لگا کہ حضرت چند سوالات ہیں، میں آپ سے وہ پوچھنا چاہتا ہوں. میں یہ کہتا ہوں، اب بعض لوگ آتے ہیں وہ سوال کی شکل میں پوچھنے کے لیے، لیکن اصل وہ اپنی آپ کی تبلیغ جو اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ آپ کو پہ فٹ کرنا چاہتے ہیں، پوچھنا نہیں چاہتے، وہ آپ کو اپنے تابع کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو کہا جی قربانی اتنی مہنگی ہے، اتنے مہنگے بکرے لیتے ہیں، جانور خریدتے ہیں، تو دیکھیں اس میں 2-3 نقصان ہیں. میں نے کہا جی کیا نقصان ہے؟ کہنے لگا کہ ایک بکرا، ایک جانور 2-2-2.5 لاکھ روپے کا جانور خریدتے ہیں. مقصد تو گوشت کھانا ہے، غربا میں گوشت پہنچانا ہے، غربا تک جنہوں نے گوشت نہیں ملا سارا سال ان تک گوشت پہنچانا ہے، یہی مقصد ہے. تو وہ گوشت 5-7 کلو خرید کے 20 کلو خرید کے غربا میں تقسیم کر دیا جائے، ان تک وہ گوشت پہنچ جائے اور وہ کھا لیا جائے. اور جو باقی جو پیسے بچے، دیکھیں مہنگائی کتنی زیادہ ہے، کتنے گھروں میں چولہے بند پڑے ہیں، کتنی بچیاں جو اپنی شادیوں کے لیے اس وجہ سے رکی ہوئی ہیں کہ جہیز نہیں ہے ان کے پاس، سامان نہیں ہے ان کے پاس. لہٰذا ان پیسوں کو بچا کر کتنے گھروں کو آباد کیا جا سکتا ہے. اب بظاہر دیکھا جائے تو یہ سوال بہت زبردست ہے، اور اس میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ یہ تو گھروں کی اور لوگوں کے فائدے میں یہ سوال کیا گیا ہے. اب عام طور پہ لوگ مشکوک اسی وجہ سے ہوتے ہیں، ایسے لوگ انسان کو شک میں ڈالتے ہیں، اللہ کے حکم کے حکموں میں شکوک شبہات میں ڈال دیتے ہیں، اور پھر اللہ کی فرمانبرداری سے لوگ آہستہ آہستہ پیچھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کا تعلق علماء سے مضبوط نہیں ہوتا. علماء سے تعلق مضبوط ہوگا، وہ آپ کی رہنمائی کریں گے کہ بھئی یہ ہم قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. اب اس نے سوال کر دیا، کہنے لگا کہ مقصد تو گوشت کھانا ہے نا. میں چپ کر کے تسلی سے سنتا رہا، اور میں نے کہا ٹھیک ہے. اور کتنے گھر آباد ہو جائیں گے، کتنی بچیاں بیاہی جا سکتی ہیں، تو 20-25 کلو گوشت لے کے انسان تقسیم کر دے. اور پھر یہ جگہ جگہ پہ گند، جگہ جگہ پہ خون، جگہ جگہ پہ اوجڑیاں، اس سے بھی بچت ہو سکتی ہے. میں نے کہا آپ کے سوالات تو بہت اچھے ہیں. اول تو ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا مقصد گوشت کھانا نہیں ہوتا، ہمارا مقصد اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوتا ہے. اور اللہ کے ہاں گوشت، خون، ان چیزوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. جو قرآن پاک میں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، کہ ہرگز اللہ رب العزت کے پاس آپ کا گوشت نہیں پہنچتا، آپ کا خون نہیں پہنچتا،
کچھ بھی نہیں پہنچتا، صرف اور صرف کیا پہنچتا ہے؟ تقویٰ پہنچتا ہے، آپ کی نیت خالص وہ پہنچتی ہے، اللہ کو وہ محبوب ہے۔ تو فرمایا، میں نے کہا کہ اول تو پہلے سوال کا جواب یہ کہ ہمارا گوشت کھانا مقصد نہیں ہے، ہمارا تو اللہ کو خوش کرنا، اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ میں اپنا گھر بناتا ہوں، میرا ایک مکان ہے، میں وہ بناتا ہوں، اس کو تعمیر کرتا ہوں، مجھے وہ دیوار پسند نہیں آتی، میں مستری کو کہتا ہوں کہ اس کو گرا دو، دوبارہ بنا دو۔ اب مستری مجھے یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ بے وقوف ہو گئے، کوئی اور آدمی آ کے مجھے یہ کہے کہ آپ کو کیا مسئلہ بن گیا، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے، اچھا گھر، اچھی بڑی دیوار بنی ہے، آپ اس کو گرا رہے ہیں، تو آگے سے ہم کیا جواب دیتے ہیں؟ پیسے میرے ہیں، جگہ میری ہے، رائے میری ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں گرا رہا ہوں، میں بنوا رہا ہوں، پیسے ضائع ہو رہے ہیں، میرے ہو رہے ہیں، آپ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے نا۔ تو میں نے کہا کہ اللہ نے جانور کو پیدا کیا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، اللہ نے حکم دیا کہ اس کو ذبح کرو، ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے حکم پہ ہم اللہ کی بنائی ہوئی چیز کو ذبح کر رہے ہیں، اللہ کے حکم پہ کر رہے ہیں، تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تیسری بات آپ نے جو کہی کہ اتنے پیسے بچ کے بالفرض 1.5 لاکھ کا ہم بکرا خریدتے ہیں یا کوئی جانور خریدتے ہیں تو 50,000 1 لاکھ روپیہ ہم بچا لیتے ہیں، 50,000 کا کوئی بکرا لے کے یا کچھ بھی حصہ ڈال کے تو 1.5 لاکھ ہم بچا لیتے ہیں، 50,000 ہم ایک گھر میں دیتے ہیں اور وہ گھر آباد ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا اس کا سب سے زیادہ بہتر، زیادہ ثواب وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں، اس میں آپ بسم اللہ کریں، ہم بعد میں آپ کے ماتا ہیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ چلے پڑیں گے انشاءاللہ۔ کہنے لگا وہ کیسے؟ میں نے کہا آپ کے پاس موبائل ہے؟ جی ہے۔ میں نے کہا کون سا موبائل ہے؟ کہنے لگا جی آئی فون ہے میرے پاس۔ میں نے کہا کتنے کا آتا ہے؟ کہنے لگا جی 1.5 لاکھ 2 لاکھ، اتنی قیمت اس نے بتائی۔ میں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو رابطہ کرنا ہے نا، ربط ہے کہ کال سن سکیں، کال کر سکیں، یہی اس کا مقصد ہے نا موبائل کا۔ تو میں نے کہا وہ مقصد آپ کا ایک چھوٹے فون سے کوئی 5-7 ہزار 10,000 اس سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ آئی فون کیوں رکھا ہو؟ آپ 3310 1112 جو یہ چھوٹے چھوٹے موبائل، آپ اس سے بھی یہ مقصد پورا کر سکتے ہیں۔ آپ موبائل بیچیں، چھوٹا موبائل لیں، آپ کے 1.5 لاکھ روپے کا یہ موبائل ہے، آپ 50,000 کا لے لیں، 50,000 بچ جائے گا، 1 لاکھ بچ جائے گا، آپ 50,000 2 گھروں میں دیں، آپ کے اس ایک موبائل کی وجہ سے 2 گھر تو آباد ہو گئے۔ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا آپ کے پاس گاڑی کون سی ہے؟ جو ہونڈا سویک ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد سفر کرنا ہے نا، تو سفر تو آپ مہران میں بھی کر سکتے ہیں، آپ عام کلٹس میں بھی کر سکتے ہیں، آپ کوئی کورے میں بھی کر سکتے ہیں، مقصد تو سفر کرنا ہے۔ تو اتنی مہنگی گاڑی رکھنے کا کیا فائدہ؟ آپ وہ گاڑی بیچیں، چھوٹی گاڑی خریدیں، اس سے کتنے لاکھ روپیہ بچے گا، کئی لاکھ اس سے بچیں گے۔ میں کہ آپ 1-1 لاکھ آپ صرف ایک گاڑی بیچ کر میرا خیال ہے کہ 25-30 گھرانوں کو آباد کر سکتے ہیں۔ تو میں کہ بسم اللہ کریں، آپ ابتدا کریں، ان لوگوں کی میں ذمہ داری دیتا ہوں، یہ بھی ابتدا کر لیتے ہیں۔ نہیں جی وہ تو اصل یہ ہے وہ ہے فلاں۔ جب اس طرح کے لوگ انسان کو مشکوک کرتے ہیں شریعت کے مسئلوں میں، ہم شریعت کی جو اتباع کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں۔ جیسے ایک ہندو ہمیں سوال کر دیتا ہے، ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں آپ بتوں کو پوجتے ہیں، آپ اس پتھر کو پوج رہے ہیں، آپ اس مورتی کو پوج رہے ہیں، یہ پتھر ہے۔ تو ہندو سوال کر دے کہ بیت اللہ کی جو بلڈنگ ہے، جو بیت اللہ ہے، وہ بھی تو پتھروں کا بنا ہوا ہے۔ ہم پتھر کو سجدہ کرتے ہیں تو ہم مشرک بن جاتے ہیں، آپ پتھروں کو سجدہ کرتے ہیں تو آپ جناب موحد بنتے ہیں۔ تو اس کا جواب کیا کہ ہم پتھروں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے۔ اللہ نے فرمایا کہ اس گھر کو سجدہ کرو، ہم اس کو سجدہ کر لیں۔ اس سے پہلے اللہ نے فرمایا تھا بیت المقدس کو سجدہ کرو، ہم وہاں سجدہ کرتے تھے۔ جب اللہ نے فرمایا کہ اس کو سجدہ کرو، ہم نے یہاں سجدہ کرنا شروع کر دیا۔ ہم تو اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو سجدہ کرتے ہیں۔ یہ تو شیطان کا فیصلہ تھا کہ شیطان کو جب اللہ نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، کہا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا، انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ یہ مٹی سے پیدا کیا گیا، میں آگ سے پیدا کیا گیا۔
تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کو مردود اور لعین کر دیا۔ تو ہماری جتنی بھی شریعت ہے ہم اللہ کے حکم کی اتباع کرتے ہیں، اور اللہ کا حکم ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے ہم نے اتباع کرنی ہے۔ ہم نے اللہ کے حکموں کی، نبی علیہ السلام کی اصلاح نہیں کرنی، اتباع کرنی ہے۔ ہمارے ذمہ اصلاح نہیں ہے، ہمارے ذمہ اتباع ہے۔ ہماری جو عقل ہے وہ مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت خالق ہے، اور خالق کی اتباع کی جاتی ہے، مخلوق کی اتباع نہیں کی جاتی۔ اور جب تک انسان تابع بن کر رہتا ہے تو وہ کامیاب ہے، جب مطبوع بنتا ہے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ تو تابع بننے والا، تو ہم تابع ہیں، ہم مطبوع نہیں ہیں۔ ہم اللہ کی اتباع کرنے والے، نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والے ہیں، ہم نبی علیہ السلام کی اصلاح کرنے والے نہیں ہیں۔ تو جو حکم دے دیا، جیسے حکم دے دیا ہم نے وہ پورا کرنا۔ ہماری عقل چھوٹی ہو سکتی ہے، اس کے متعلق انشاءاللہ پھر بات کریں گے تفصیل سے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق